بہت دنوں کی بات ہے، بغداد میں ایک سوداگر رہتا تھا جس کا نام ابو قاسم تھا۔ وہ بہت کنجوس تھا، یہ ایک پیسے پر جان دیتا تھا۔ ابو قاسم کے پاس روپوں کے ڈھیر لگے تھے، وہ انہیں روز گنتا اور بہت خوش ہو دن رات اسی فکر میں رہتا کہ کسی طرح اس کی دولت بڑھتی رہے مگر گھٹے نہیں۔ سارے بغداد کو معلوم تھا کہ ابو قاسم بہت امیر آدمی ہے، مگر ابو قاسم سب کو یہی کہتا کہ وہ بہت غریب آدمی ہے۔ وہ روکھی سوکھی کھاتا تھا، اس کے کپڑوں پر جگہ جگہ پیوند لگے ہوئے تھے اور اتنے گندھے ہوتے کہ دیکھنے سے ہی گھن آتی تھی، اور اس کے جوتے، توبہ توبہ، جوتے تو ایسے تھے کہ دیکھنے سے بھی گھن آتی۔ بھکاریوں کے پاس بھی اچھے جوتے تھے، ان جوتوں کی اتنی دفعہ مرمت ہوئی کہ اصل چمڑا غائب ہو گیا تھا اور پیوند ہی پیوند دکھائی دیتے تھے۔ ابو قاسم کے دوست اسے کہتے تھے، میاں تم نے تو بھکاریوں کو بھی مات دے ڈالی، ارے بھائی اب تو نئے جوتے خرید لو، ان کی جان چھوڑ دو۔ ابو قاسم کہتا تھا، ابھی تو یہ بہت چلیں گے، پھینک کیسے دوں؟ تو ابو قاسم یہی جوتے پہن کر روزنہ بازار جاتا تھا، پرانا مال بیچتا اور نیا خریدتا اور خوب نفع کماتا تھا۔ اس کی دولت بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک دن ابو قاسم نے بہت سی خوبصورت سی نازک سی خریدیں، پھر اس نے بڑھیا عطر خریدا۔ ابو قاسم گھر لے آیا اور عطر بھی اس نے شیشوں میں عطر بھرا اور خوش ہو کر بولا، آہا، یہ عطر بیچ کر خوب منافع کماؤں گا۔ اسی خوشی میں اس نے سوچا کہ آج کسی شاندار حمام میں غسل کرنا چاہیے۔ قاسم حمام میں گیا تو وہاں کچھ دوست مل گئے، انہوں نے اس کے پھٹے پرانے جوتے دیکھے تو بولے، بھائی اگر پیسے نہیں خرچ کرنا چاہتے تو ہم سے لو، مگر خدارا یہ جوتے تبدیل کر لو۔ قاسم نے ہنس کر بات ٹال دی، پھر اس نے جوتے اور کپڑے اتار کر ایک طرف رکھ دیے اور غسل خانے میں گھس گیا۔ اتنے میں شہر کا کوتوال حمام میں نہانے کے لیے آ گیا، اس نے بھی کپڑے اور جوتے اتارے اور دوسرے غسل خانے میں چلا گیا۔ ابو قاسم غسل کر چکا تو باہر نکلا اور کپڑے پہننے لگا۔ اب جو اس کی نظر جوتوں پر پڑی تو ہکا بکا رہ گیا، اس کے پھٹے پرانے جوتوں کے بجائے بالکل نئے جوتے رکھے ہوئے تھے۔ ابو قاسم کچھ دیر تو سر کھجاتا رہا، پھر اس نے سوچا، شاید میرے دوستوں نے میرے لیے نئے جوتے خریدے ہوں، چلو مفت میں جوتے مل گئے، میرے پیسے بچ گئے۔ یہ سوچ کر اس نے جوتے پہن لیے اور خوشی خوشی گھر کی طرف چل دیا۔ اب مزے کی بات یہ کہ مسخرے نے ابو قاسم کے جوتے اٹھا کر کوتوال کے کپڑوں کے پاس رکھ دیے اور کوتوال کے جوتے ابو قاسم کے کپڑوں کے پاس رکھ دیے۔ کوتوال باہر نکلا تو اپنے جوتوں کی جگہ ابو قاسم کے جوتے دیکھ کر غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ اس کے سپاہیوں نے حمام کا چپا چپا چھان مارا مگر جوتے نہ ملتے کیسے؟ وہ تو ابو قاسم پہن کر چل دیا تھا۔ ابو قاسم کے جوتے سارے شہر میں مشہور تھے، لوگوں نے دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ اس کے جوتے ہیں۔ کوتوال نے حکم دیا کہ ابو قاسم کو اس کے سامنے پیش کیا جائے، اس نے نئے جوتے خریدنے کی بجائے ہمارے جوتے چرا لیے ہیں۔ سپاہیوں نے جاتے ہی ابو قاسم کی مشقیں کس لیں اور اسے گھسیٹتے ہوئے کوتوال کے پاس لے آئے۔ کوتوال نے اسے 1000 روپے جرمانہ کیا اور اپنے جوتے واپس لے لیے اور اس کے واپس کر دیے۔ ان جوتوں کی وجہ سے سارے بغداد میں ابو قاسم کی بدنامی ہوئی اور اسے 1000 روپے سے ہاتھ دھونے پڑے۔ اس نے سوچا، یہ جوتے مصیبت ہیں، انہیں کہیں دور پھینک دینا چاہیے۔ اس نے گھر آ کر کھڑکی کھولی اور جوتوں کو باہر پھینک دیا۔ کھڑکی کے نیچے دریا بہتا تھا، جوتے دریا میں جا گرے۔ دوسرے دن مچھیرے نے دریا میں جال ڈالا، جال میں مچھلیوں کی بجائے ابو قاسم کے جوتے پھنس گئے، جس سے مچھیرے کا جال جگہ جگہ سے کٹ گیا، وہ اس لیے کہ جوتوں میں جگہ جگہ کیلیں باہر نکلی ہوئی تھیں۔ مچھیرا غصے میں آ گیا، اس نے جوتے اٹھائے اور ابو قاسم کی کھڑکی کے اندر پھینک دیے۔ کھڑکی کے پاس عطر کی شیشیاں پڑی تھیں کہ جوتے پٹاخ سے شیشیوں پہ گر پڑے، شیشیاں فرش پر گر کر چور چور ہو گئیں اور سارا عطر بھی بہہ گیا۔ بیچارہ ابو قاسم سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔
اس کا سینکڑوں کا نقصان ہو گیا تھا، اب تو ان جوتوں کی شکل سے نفرت ہو گئی تھی۔ اس نے سوچا اسے ایسی جگہ پھینکنا چاہیے جہاں سے کسی کو بھی نہ ملے۔ اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی، وہ خوش ہو کر بولا، بس یہ ٹھیک رہے گا، زمین میں دبا دوں۔ ابو قاسم اپنے باغ میں گیا اور گڑھا کھودنے لگا۔ ایک پڑوسی ادھر نکل آیا، اس نے ابو قاسم کو گڑھا کھودتے ہوئے دیکھا تو دل میں کہنے لگا، ضرور اسے کوئی خزانہ ملا ہی تو جب ہی یہ گڑھا کھود رہا ہے، میں ابھی جا کر وزیر کو بتاتا ہوں۔ بادشاہ کا حکم تھا، جب کسی کو خزانہ ملے تو فوراً حکومت کو خبر کر دے ورنہ سخت سزا ملے گی۔ وزیر نے ابو قاسم سے پوچھا، بتاؤ خزانہ کدھر ہے؟ ابو قاسم نے کہا، حضور خزانہ کیسا، میں تو اپنے جوتے زمین میں گاڑ رہا تھا۔ وزیر بولا، کوئی جوتے بھی زمین میں گاڑتا ہے؟ ضرور تمہیں کوئی خزانہ ملا ہے، سچ سچ بتاؤ ورنہ ایسی سزا دوں گا عمر بھر یاد رکھو گے۔ ابو قاسم بہتیرا چیخا چلایا، قسمیں کھائیں، مگر وزیر نے ایک نہ مانی اور اس پر اسے 10,000 روپے جرمانہ کر دیا۔ ابو قاسم روتا پیٹتا گھر آیا، یہ جوتے اس کے لیے عذاب بن گئے تھے، ان کی وجہ سے اسے ہزاروں روپے کا نقصان ہو گیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اسے ایسی جگہ پھینک دے کہاں سے کبھی بھی نہ مل سکیں۔ دوسرے دن ابو قاسم صبح سویرے نکلا اور دوسرے شہر چلا گیا، یہاں ایک تالاب تھا۔ ابو قاسم جوتے تالاب میں ڈال دیے اور اس وقت تک انہیں دیکھتا رہا جب تک وہ مکمل ڈوب نہ گئے۔ تب اس نے سکون کا سانس لیا اور گھر کی راہ لی۔ لیکن وہ تالاب کوئی معمولی تالاب نہیں تھا، اس تالاب سے پائپ کے ذریعے بغداد کو پانی جایا کرتا تھا اور یہی پانی سارا شہر استعمال کرتا تھا۔ ابو قاسم کے جوتے بہتے بہتے پائپ تک پہنچ گئے اور اس میں ایسے پھنسے کہ پائپ کا منہ بند ہو گیا۔ اس دب بغداد والوں کو پانی کی ایک بوند نصیب نہ ہوئی، سارے شہر میں شور مچ گیا، لوگ جلوس نکالنے لگے۔ بادشاہ کے سپاہی دوڑے دوڑے تالاب پر گئے، 2 آدمی کشتی میں بیٹھے اور تالاب کھنگالا تو ان کے ہاتھ ابو قاسم کے جوتے آئے۔ سپاہی دیکھتے ہی پہچان گئے کہ یہ ابو قاسم کے جوتے ہیں۔ اس دفعہ ابو قاسم کو 1 مہینہ جیل میں رہنا پڑا اور 10,000 روپے جرمانہ ادا کرنا پڑا۔ اس کے بعد اس نے سوچا جوتے جلا دیے جائیں، لیکن جوتے گیلے تھے تو وہ انہیں سکھانے کے لیے چھت پہ لے جا رہا تھا، اس کے ساتھ اس کا کتا بھی تھا۔ نیچے بادشاہ سلامت کی سواری گزر رہی تو کتے نے جوتے کو ٹھوکر مار کر نیچے گرا دی۔ جوتا بادشاہ سلامت کے سر پر جا لگا تو سپاہیوں نے اسے گرفتار کر لیا، اس کو 2 سال کی قید کی سزا ہوئی اور 60,000 روپے جرمانہ۔ اب ابو قاسم نے بادشاہ سلامت کو ساری کہانی سنا ڈالی اور سزا کم کرنے کی درخواست کی۔ بادشاہ نے اس کی سزا معاف کر دی۔ اب ابو قاسم بالکل کنگال ہو چکا تھا، اس نے سوچا کہ پہلی فرصت میں ہی اسے نئے جوتے خریدنے ہیں، کیونکہ اب وہ سمجھدار ہو گیا تھا۔ ختم شد۔